عامر صاحب، یہ جو ٹرمپ نے گفتگو کی جس میں وہ جنگ کے خاتمے کے قریب ہونے کی بات کر رہے ہیں، کیا واقعی ٹرمپ جنگ کو جلد ختم کرنا چاہتے ہیں یا عالمی رائے عامہ کو مطمئن کرنے کے لیے ایک سیاسی اسٹریٹجی یا سیاسی چال چل رہے ہیں؟ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم عائشہ، مجھے جینوئنلی یہ لگتا ہے کہ وہ کلیئر نہیں ہے اس معاملے کے اندر. ان کی انتظامیہ کے اندر سے جو متضاد بیانات آ رہی ہیں وہ اس کی ایک طرح سے بہت ہی نشاندہی کرتے ہیں. پھر یہ جو پریس کانفرنس کی اس کے اندر جس طرح سے انہوں نے سوالوں کا جواب دیا، جو ان کی باڈی لینگویج تھی، اس سے بھی یہ اندازہ ہو رہا تھا. آپ دیکھیں نا، ان کا وار سیکرٹری کہہ رہا ہے کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی، ابھی تو یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، یہ آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. تو اس میں پریس کانفرنس سے بھی چند گھنٹے پہلے وہ ایک پرائیویٹ نشریاتی ادارے کو انٹرویو کے اندر وہ کہہ چکے ہوئے تھے. سو مجھے ان کی باتیں اور جو ان کی ایڈمنسٹریشن کے اندر سے جو بیانات آ رہے ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ان کو جینوئنلی نہیں سمجھ آ رہی کہ اب اگلا کیا فیصلہ بدلا جائے اور کس طرح سے اس صورتحال کو یا تو کسی حتمی نتیجے کی طرف دھکیلا جائے یا کسی طرح سے اپنے آپ کو باہر نکالا جائے. اور جہاں تک اپنے آپ کو باہر ایکسٹریکٹ کرنے کا سوال ہے، جو آپ کا بنیادی سوال بھی ہے کہ کیا وہ کسی قسم کی پیس سیونگ ڈھونڈ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ڈھونڈ بھی رہے ہیں نا، تو دنیا کے پاس ان کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے نہیں ہے. ان کے جو 4 اہداف تھے، رجیم چینج، وہ تو دنیا کا کوئی ملک ان کو گارنٹی نہیں کر سکتا، جبکہ جب تک ایران کے اندر کی صورتحال نہیں بدلتی، باہر کا تو کوئی ملک ان کو نہیں سکتا. بات رہی نیوکلیئر پروگرام کی، تو وہ تو پچھلے سال جو انہوں نے حملہ کیا تھا اس کے بعد بھی ان کے اپنے الفاظ تھے کہ وہ اوبلیٹریٹ کر چکے ہیں ان کا نیوکلیئر پروگرام، یعنی کہ اس کو فنا کر چکے ہیں. تو اب اس کے اندر سے مزید کیا نکالنا چاہ رہے ہیں. کل کی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے ایران کی میزائل ڈیولپمنٹ، ڈرون ڈیولپمنٹ کیپیبلٹی اور ان کا جو ڈرون سٹاک ہے اس کو 80% سے زیادہ ڈپلیٹ کر دیا، اور ان کی میزائل ڈیولپمنٹ کیپیبلٹی کو ہم نے 90% تک تباہ کر دیا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ معاملہ بھی اختتام تک ہے. رہی بات ان کے پراکسی کی، جو ان کا چوتھا نقطہ تھا، تو وہ ابھی سے اسرائیل جو ہے وہ حزب اللہ پہ چڑھ دوڑا ہے لبنان کے اندر. وہ بھی معاملہ ان کے کنٹرول یا ان کے اختیار میں نہیں رہا ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ اسرائیل اس کے اندر ملوث ہے، تو یہ بھی نہیں کہ کوئی اور ان کے بہاف پہ امریکہ کو گارنٹی کر سکے. سو اٹس اے ویری ٹرکی سچویشن. لیکن جس طرح کے وہ شخص ہے، جو ان کی پرسنالٹی ہے، وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ایویلویٹ کرتے ہیں، اور کوئی پتہ نہیں کل کو وہ کیا بیان دے دیں. فی الحال تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ایک جینوئن کنفیوژن کی اسٹیٹ میں ہے، ان کو خود سمجھ نہیں آ رہی کہ اب یہاں سے آگے بڑھنے کا کیا. درست ہو گیا. حسن نثار صاحب، اس سچویشن میں جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ایران جنگ خاتمے کے قریب ہے، وہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بہت کچھ اچیو کر لیا ہے، آپ کے خیال میں اب انہیں باہر آنے کے لیے اس صورتحال سے، اس کو اینڈ گیم کی طرف لے جانے کے لیے فیس سیونگ وہ مانگ رہے ہیں، درکار ہے، یا ابھی بھی وہ ڈسیپشن کھیل رہے ہیں؟ دیکھو، وہ محاورہ ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچتی ہے. اس طرح کے لوگ ڈھیٹ بھی ہوتے ہیں. میں زیادہ لفظ سخت نہیں استعمال کرنا چاہ رہا. تھک سکنڈ ہوتے ہیں، چڑی لتھی دا. ہمارے پنجابی میں ایک ایکسپریشن ہے بڑا زبردست کہ فلاں بندے نوں نا جی چڑی لتھی دا کوئی پرواہ نہیں. یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیا ہے مناسب فیس سیونگ، تو اس بات کا حوالہ تو میں کل کے پروگرام میں بھی دے چکا ہوں. پتہ نہیں میں کمیونیکیٹ نہیں کر پایا کہ بندریا کے پاؤں جلنے لگیں تو اپنا بچہ بھی پاؤں کے نیچے رکھ لیتی ہے. اسرائیل کیا ہے؟ وہ تو امریکہ ہے، اور وہ ہے تو اسرائیل ہے نا. وہ باؤنس بیک کر گیا، ایک جوا کھیلا تھا اس نے جس طرح کا وہ ہے بندہ. یہ ہونا ہی تھا. یا پھر کوئی تھرڈ ورلڈ وار کی تیاری کرو، کچھ اور سوچو. آئی ڈونٹ نو. مطلب ٹرمپ یہاں سے آگے ایکسٹریم میئرز کی طرف جا سکتے ہیں؟ حسن نثار صاحب، جتنا نقصان ایران میں کر چکے ہیں، اپنی اچیومنٹ سمجھ رہے ہیں، یہاں سے آگے بھی معاملات وہ لے جا سکتے ہیں؟ نہیں، آگے پنگا پھر بہت خوفناک ہو جائے گا. اور میرا نہیں خیال کہ وہ اور اس کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان میں اتنی کامن سینس بھی نہیں ہوگی کہ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا. پھر تو سب کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا. میرا نہیں خیال کہ وہ اتنے بے وقوف ہوں گے. اور ان کھیلوں میں نا شرمندگی فلانا ٹمکانا نہیں ہوتا. یہ کوئی 2 انڈیویجولز کے درمیان نہیں ہے معاملہ. سٹیکس بہت خوفناک ہیں. تو کچھ بھی نہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہ اس کی جو ریسنٹ اس کا جو پوسچر ہے یا اس کا
جو بھی اس نے کہا ہے اس کے بعد مجھے تو بڑی بہتر وائبس محسوس ہو رہی ہیں. آئی ڈونٹ نو. درست. زیغم صاحب ایک تو اس کو بھی کمنٹ کیجیے گا کہ روسی صدر پوٹن سے ہر بار ان کا رابطہ ہو جاتا ہے. اب اس سچویشن جب یہاں پہنچی تو گزشتہ روز انہوں نے خود سے رابطہ کیا اور گفتگو کی. دوسرا اس پر آ جائیے گا کہ ماضی کی جنگیں امریکہ کی بڑی بڑی دو چار رہیں, ویتنام, افغانستان یا عراق کی, دعوے جھوٹے ہی صحیح مگر مقاصد واضح تھے امریکہ کے. اب کی بار اس میں امریکہ کے اتنے واضح مقاصد نہ دکھ رہے ہوں جتنے اسرائیلی مقاصد کے لیے, مفادات کے لیے جنگ لڑی جاتی نظر آ رہی ہے. کیا امریکی اسٹریٹ کی حدت بھی ٹرمپ تک یا امریکی اسٹیبلشمنٹ تک پہنچنا شروع ہو گئی کہ غلط جنگ میں کود گئے ہیں؟ کل کا جو دن تھا 9 مارچ کا, میرا خیال ہے اس کے گرد کیلنڈر پر ایک گول دائرہ بنانے کی ضرورت ہے. کل مارکیٹس نے ایک بات بتائی صدر ٹرمپ کو اور مغرب کو کہ یا یہ جنگ لڑی جائے گی یا پھر معیشت بچے گی. کل گلوبل ریسیشن کھل کر سامنے واضح طور پر آشکارا ہو گئی کہ یہ جنگ چلے گی تو گلوبل ریسیشن ہوگی. کل آئل نے ہٹ کیا $119 فی بیرل, 50% کا رائز, بڑھاوا, اور یہ بڑھاوا یوکرین جنگ کے بعد سب سے بڑا بڑھاوا تھا. اور اس وقت CNN میں لکھا ہوا ہے کہ 1956 کے بعد یہ دنیا بھر میں تیل کی سب سے بڑی ڈسرپشن ہے. تیل کے بہاؤ میں 1956 کے بعد سے اب تک کوئی اتنی بڑی رکاوٹ نہیں آئی تھی. 20% دنیا کا تیل رکا ہوا ہے. آپ دیکھیے کہ تیل پیدا کرنے والے ملک فورس میجور کر رہے ہیں, اپنے معاہدوں سے انحراف کر رہے ہیں, وہ یہ کہتے ہوئے کہ یہ ایسی کنڈیشن ہے جس میں ہم معاہدے پورے نہیں کر سکتے. قطر جیسے ملک نے LNG پر فورس میجور کر دیا. بحرین کی جو ان کی تیل کی فیسلٹی تھی وہ جب ہٹ ہوئی تو انہوں نے تیل کی پروڈکشن پہ فورس میجور کر دیا. عراق نے رومیلا آئل فیلڈ بند کر دیا. اس کے بعد جو تیل کی اوپر قیمتیں گئی ہیں, انشورنس کا جو حال ہوا, جو تیل نکلنا بند ہوا باہر, اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ اب گلوبل ریسیشن آ رہی ہے. اور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے امریکہ کا اپنا پیٹرول پمپ, کہ امریکہ کا پیٹرول پمپ جو قیمت ایگزرٹ کرے گا, اور جو ریسیشن ہے اور جو انفلیشن ہے وہ خود جو قیمت مانگے گی ٹرمپ سے, کیا وہ اس قیمت کو دینے کو تیار ہیں. اور جو اتحادی ہیں ان کے اوپر جو قیمت آ گئی ہے, بھارت پر, جاپان پر, کوریا پر, مغرب پر, ان کا کیا بنے گا. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صدر ٹرمپ نے فوری طور پر زبانی انٹرونشن کی. یہ بہت اہم انٹرونشن تھی, اور انہوں نے یہ فرمایا کہ جنگ جو ہے یہ آلموسٹ اوور, بس یہ ختم ہو گئی. یہ معمولی بات نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے اس جنگ کو ری برانڈ کر دیا ہے, کہ واضح کر دی کہ فار ایور وار نہیں ہے. انہوں نے جاب کمپلیٹ کا اشارہ دے دیا ہے.